طرف ایک خالق سلطنت، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے اور اس کی رضا ہے۔ ہم اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کا مختصر سا پروگرام ہے، جو حضرات کی میری گفتگو کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اگر ان سے ممکن ہو سکے تو وہ بھی مسجد کی جانب اپنا رخ کریں اور اس محفل پاک میں بیٹھ کر حضور سرور کائنات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو رحمتیں اہل محفل پر برستی ہیں، ان سے وہ بھی اپنے دامن کو فیض یافتہ کرتا ہے۔ تو یہ ہر کسی کے لیے ضروری بھی ہے، ہمیں اس کی طلب بھی ہونی چاہیے، تمنا اور چاہت بھی ہونی چاہیے، ہر دل میں اس کی جستجو بھی ہونی چاہیے، طلب بھی ہونی چاہیے، تجسس اور احساس بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا برفتگی کے ساتھ انتظار بھی ہونا چاہیے، اخلاص اور محبت اور خلوص کے ساتھ اس بات کی ہمارے دلوں میں محبت بھی ہونی چاہیے کہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کیا جاتا ہے نا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات بھی ہوتی ہے اور اللہ کے ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی برسات ہو جائے جس جگہ پر، وہ جگہ کتنی فیض یافتہ ہوگی، وہاں پر اللہ کی اتنی رحمتوں اور انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہوگا۔ اور ویسے بھی حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جنت کی کیاریوں کی سیر کیا کرو، جنت کی وادیوں کی سیر کیا کرو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں کیا ہیں کہ جن کی ہم سیر کریں؟ تو آپ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زمین پر جو مسجدیں رکھی ہیں نا، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ تم میں سے جو بھی مسجد کی جانب رک کر کے جتنی دیر بھی مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ در حقیقت جنت کی کیاری میں بیٹھتا ہے۔ اور مسجد میں جتنی دیر اللہ کا ذکر کرتا ہے، حضور پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے نیک صالحین کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کے پاکیزہ اہل تقویٰ اور اہل طہارت لوگوں کا جتنی دیر ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حضور سرور کائنات کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، تو جو شخص بھی جتنی دیر بیٹھ کر وہاں پر ذکر مصطفیٰ سے اپنے قلوب و اذہان کو مستفید کر رہا ہوتا ہے، تو میرے صحابہ در حقیقت کو جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہوتا ہے، در حقیقت جنت کی کیاریوں میں سیر کر رہا ہوتا ہے، سیر و تفریح پر نکلا ہوتا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں بھی رہ کر، ہمیں زمین پر وہ رہ کر اگر جنت کی سیر کرنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہر مومن کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں، ہر اہل تقوی کے دل میں، ہر پرہیزگار اور نیکی کی تمنا اور جستجو رکھنے والے انسان کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئے رہتی ہے کہ یا اللہ مجھے جنت نصیب ہو جائے، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ جنت میں بن جائے۔ ارے لوگوں، جب رب نے دنیا میں جنت رکھنی ہے، اگر ہم دنیا میں رہ کر اس جنت سے فیض یاب نہ ہوئے تو پھر آخرت میں ہمیں کیسے حصہ ملے گا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، جو یہاں پر اس جنت سے فیض یاب ہوا وہ آخرت میں بھی یقیناً جنت سے فیض یاب ہوگا۔ تو یہ حضور سرور کائنات کا فرمان ہے، آپ کا ارشاد الہی ہے۔ تو میں اسی کے تحت آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات کو والا یاد رکھ کر مسجد کی جانب آئیں، انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کو اس کی برکات نصیب ہوگی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، آپ کے گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے
सिर्फ चंद मलफूजात, चंद उन्वानात के तहत बातें जिक्र करना चाहता हूँ जो उम्मत मुसलमान के लिए एक हिदायत थी,